حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے ان کے لشکر کے لشکر. واقترب الوعد الحق، اس وقت وہ سچا وعدہ بالکل قریب آنے لگے. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس وقت کافروں کی نگاہیں ٹکی رہ جائیں گی کسی ایک جگہ کے اوپر، جیسے کہ کبھی خوف ہوتا ہے انسان پر تاریخ تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور کسی ایک جگہ ٹک ٹکی بن جاتی ہے. شاخصۃ، ٹنگی ہوئی ہو جائیں گی آنکھیں ان کی، یعنی گویا کہ کسی ایک طرف نگاہ جو ہے جم گئی ہے، آنکھیں پتھرا گئی ہیں خوف کی وجہ سے. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. آئے ہماری شامت، وہ کہیں گے ہم تو ان چیزوں سے غافل ہی رہے، غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہمیں تو یہ چیزیں بتائی گئی تھی، ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی. محمد رسول اللہ نے سارے حقائق کھول دیے تھے، ہم نے ادھر التفات ہی نہیں کیا. حدیثوں کی کتابوں میں کتاب الفتن، کتاب الملاحن، کتاب و اشراط الساعہ، یہ سارے کے سارے پورے ابواب موجود رہے اور ہم نے کبھی ان کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے اس کی طرف التفات ہی نہیں کیا. یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، ہم نے اپنے اوپر خود ظلم اٹھایا ہے اور یہ آج ہماری شامت ہوئی ہے کہ وہ سارے کے سارے حالات بالکل ہماری نگاہوں کے سامنے آ گئے. اب آئیے، قرآن سب سے زیادہ جس چیز کی خبر دیتا ہے، اور کیجئے سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ آنے والا مضمون قرآن میں کون سا؟ قیامت. مکی صورتوں تو یوں سمجھیے کہ مکی صورتیں 2/3 قرآن بنتی ہیں، اور اس کا اگر آپ انالیسس کریں گے تو کم سے کم 2/3 کا 1/3 تو صرف قیامت کے حالات کے اوپر مشتمل. قیامت ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ جو اس کائنات کے اندر آنے والا ہے. اہم ترین خبر قرآن نے دی ہے قیامت. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ موجودہ جو ذہن سائنٹیفک بن گیا تھا، کو ذرا یہاں پہ انڈر لائن کر لیجیے، اب نہیں ہے یہ، لیکن بدقسمتی سے عوام جو ہے ابھی تک اس تھا کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اس تھا سے مراد یہ ہے کہ ایک دور وہ تھا جبکہ نیوٹونین ایرا جو کہلاتا ہے فزکس کا، سائنس قطعی ہے، اس کے قوانین قطعی ہیں، مادہ اور انرجی 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، مادہ انڈسٹرکٹیبل ہے، اسے فنا نہیں کیا جا سکتا. یہ تمام چیزیں تھی. نیوٹن کی فزکس جب شروع ہوئی ہے، یہ لاز آف موشن ہیں، ان کے اندر کہیں کوئی فرق اور تفاوت نہیں آ سکتا. یہ تمام جو قوانین طبیعیہ تھے جو ہم نے پڑھے ہیں FSC کے زمانے میں، ہم نے بھی پڑھے اور آپ سب نے بھی پڑھے ہوں گے، یہ نیوٹن کا دور ہے. اور وہ در حقیقت کہا جاتا ہے کہ جدید طبیعیات کا باوا آدم. جب تک اس کی طبیعیات کا دور رہا، کیسے مان لے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے؟ تو بڑا محکم نظام ہے، کیسے مان لے؟ میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے، اور اتنا بڑا میٹر، یہ کائنات، یہ سارا کا سارا مادہ کہاں بنا ہوا ہے؟ جیسے کفار کہا کرتے تھے، قریش کہتے تھے مکے کے، نہیں ہونے والی باتیں نہیں، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، نہیں ہوتی. یہ ساری باتیں جو ہے جدید ذہن کے اندر، سائنٹیفک ذہن میں الجھ گئی تھی. یہی ٹھوکر کھائی تھی سر سید احمد خان. بھائی جن ہمیں نظر نہیں آتے، کیسے مان لے کہ جنات کا بھی کوئی وجود ہے؟ نظر نہ آنے والی تو ایک شے تو ہم مان سکتے ہیں کہ اللہ ہے، کوئی ایک شے ہے جو نہیں ہمیں نظر آتی، اور کوئی شے ہم نہیں مان سکتے جو نظر نہ آتی. جن نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے، روح نظر نہیں آتی ہم نہیں مانتے، فرشتہ نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے. یہ سارا اس نیوٹونین دور کی فزکس کا فساد ہے. اور عوام الناس آج بھی اسی ذہن کے، وہ تو جو اصل میں فزکس کے جو اصل طالب علم ہیں، جن کا یہ شعبہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ ختم ہوا. نیوٹونین فزکس جو ہے اس کا جنازہ نکل چکا. یہ آئنسٹائن کا ایرا ہے. اب کوئی شے قطعی رہی نہیں، ہر شے ریلیٹو ہے، ہر شے اضافی ہے. کسی شے کے اندر ایبسولوٹ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں. مادہ اور انرجی کی ڈوئلزم جو ہے، سنویت ختم ہو چکی. مادہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، انرجی مادے میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور مادہ جو ہے انڈسٹرکٹیبل نہیں رہا. زمانہ ختم ہوا، وہ سارا دور ختم ہو چکا. لیکن جب تک کہ یہ ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں وہ نیوٹونین ایرا کے اثرات باقی ہیں،
قیامت کے بارے میں بھی کوئی یقین نہیں ہے لوگوں کو، لیکن سب سے زیادہ زور اور شور کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ جو بات قرآن میں بیان ہوتی ہے وہ قیامت اور بعث بعد الموت۔ اس کے ضمن میں 3 مرتبہ سور کا پھونکا جانا۔ پہلا نفخہ نفخہ فضا کہلاتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو کوئی کھلبلی مچ جائے گی، فساد دنیا کے اندر، ہنگامے ہوں گے، قرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، جمع الشمس والقمر، تو چاند جو ہے سورج میں دھس جائے گا، یہ سارے حادثے ہوں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ ایک ہلچل جسے کہنا چاہیے، جس کو کہا گیا القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ سارا نقشہ جو کھینچا گیا ہے یہ ہے پہلا نفخہ صور۔ دوسرا نفخہ ہوگا فنفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، اس کو مفسرین نے کہا نفخہ صعق۔ سب بے ہوش ہو کر مردہ ہو کر گر جائیں گے، اور صرف اہل زمین نہیں، اہل سماوات بھی، فرشتے بھی، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے۔ کوئی خاص استثناء ہوگا، فرشتوں میں سے بھی کوئی خاص ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس یہ جو نفخہ صعق ہونے والا ہے اس میں محفوظ ہے۔ ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ۔ تیسرا نفخہ ہے نفخہ ثالث، اس کو نفخہ بعث کہتے ہیں۔ ونفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، یہ نفخہ بعث ہوگا۔ پھر جب تیسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے، یہ سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، پوری نوع انسانی جو ہے وہ قبروں سے نکل آئے گی۔ یہ 3 نفخوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کی تفاصیل ہے۔ اب دیکھیے اس قیامت یا اس ساعہ، اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیجئے، ہم ایک لفظ جو ہے غلط العام کے طور پر استعمال کرتے ہیں، قیامت۔ یہ بیان جو میں نے ابھی کیا ہے اس میں پہلے مرحلے کو قیامت نہیں کہتے، ہم اردو میں اسے قیامت کہتے ہیں، عربی میں اور قرآن میں اسے الساعہ قیامت کہتے ہیں تیسرے مرحلے کو، جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یوم قیامت وہ ہے کہ جب بعث بعد الموت کے بعد پوری نوع انسانی کھڑی ہوگی اور وہ ایک میدان میں حشر کر کے جمع کر لیے جائیں گے، پروردگار کے سامنے محاسبے کی، وہ یوم القیامہ۔ قیامہ اسے کہتے ہیں، قامہ یقوم، کھڑا۔ یوم القیامہ وہ ہے نفخہ ثالث کے بعد جب کہ بعث بعد الموت ہوگا اور تمام نوع انسانی زندہ ہو کر اپنے رب کے حضور میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے۔ پہلا نفخہ جو ہے وہ نفخۃ الصاعقہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ سورہ انبیاء کے فوراً بعد جو ہے قرآن مجید میں سورۃ الحج ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اب یہ نقشہ جو کھینچا گیا ہے، میں ان تمام آیات کا صرف حوالہ دے رہا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا۔ زلزلۃ الساعہ، اس کو نوٹ کیجیے، الساعہ ہے وہ پہلا نفخہ، جبکہ ایک ہنگامہ ہوگا، زلزلہ ہوگا، پوری کائنات کے اندر جو ہے ایسے عظیم ٹکراؤ ہوں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طریقے سے اڑے پھریں گے، زمین میں نہ کوئی اونچائی رہے گی نہ نچائی رہے گی، یہ ٹوٹ ٹوٹ کر دکت الارض دکن دکم وجاء ربک والملک صفا صفا، اس کو کھلا ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس میں تم کہیں ٹیڑھ دیکھو گے نہ کہیں اونچائی دیکھو گے، ایک چٹیل میدان ہے اور اس میں پوری نوع انسانی جو ہے جمع ہوگی اللہ کے سامنے محاسبے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اب اس کی جو علامات بیان ہوئی ہے احادیث، یہ قیامت کب آئے گی؟ پہلی بات تو نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک اس کے ایگزیکٹ ٹائم کا تعلق ہے، صراحت کے ساتھ صحیح احادیث میں، متفق علیہ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا ہے قیامت کب آئے گی۔ اس کا ایگزیکٹ نالج، اس کا صحیح معین علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، نہ جبرائیل کو ہے نہ محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث جبرائیل، اب دیکھیے میں نے فرشتوں میں سے بھی سب سے اونچا فرشتہ جبرائیل کا نام لے دیا ہے، اور انسانوں میں سید البشر محمد الرسول اللہ کا نام لے دیا۔ جب ان دونوں کے علم میں نہیں تو
اب دیگراں کے رسد، کسی اور کو کیسے اس کا امکان ہے؟ ایگزیکٹ ٹائم کا کوئی علم۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا وقت جو ہے، قیامت کا، وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعنده علم الساعہ، قیامت کا دن، قیامت کا الساعہ کا وقت جو ہے وہ صرف اسی کے لیے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ احادیث کے ذخیرے میں حدیث جبرائیل کو وہی مقام حاصل ہے کہ جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ام السنہ کہا گیا اسے، اور وہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، تمام احادیث کے مجموعوں میں ہے، پھر متعدد صحابہ سے مروی ہے، حضرت عمر سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو وہ حدیث جو سمجھیے کہ واقعتاً سند کے اعتبار سے قرآن کے بالکل قریب ام السنہ، اور اسی میں یہ ہے کہ جو سوالات حضرت جبرائیل نے حضور سے کیے تھے، 3 سوالوں کا آپ نے جواب دیا۔ اخبرنی عن الاسلام، آپ نے جواب دیا۔ اخبرنی عن الاحسان، ایمان، آپ نے جواب دیا۔ اخبرنی عن الاحسان، آپ نے جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا چوتھا، اخبرنی عن الساعہ قال ما المسئول عنها بعالم من السائل، حضور نے فرمایا صاف صاف کہ جس سے پوچھنے والا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، وہ بھی اس سے زیادہ واقف نہیں ہے جتنا کہ وہ خود۔ آپ نے اس کا جواب دیا ہے، اور پھر آیت بھی پڑھی ایک روایت کے سے، وہی جو میں آپ کو سنا رہا تھا، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ یہ حدیث جو ہے، یہ جو آیت قرآنی ہے، یہ بھی آپ نے اس حدیث کے اندر پڑھی ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم جو ہے اللہ کے سوا کسی کو۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں تک قیامت کے وقوع کا تعلق ہے، اس سے زیادہ شدنی، اس سے زیادہ اٹل، اس سے زیادہ یقینی ہے کوئی نہیں، لیکن جہاں تک اس کے عین وقوع کے وقت کا تعلق ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو۔ البتہ اس کی علامات، ان علامات میں سب سے پہلی علامت، یہ نوٹ کیجئے اچھی طرح، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کو قرار دیا۔ میں 2 حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں جو مبعوث کیا گیا ہوں، میں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اور قیامت ایسے ہیں۔ آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ دیا، یہ سبابہ اشارہ کرنے والی انگلی اور درمیانے کہاتین، جس طرح یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں، بالکل اسی طرح میری بعثت اور قیامت یہ آپس میں جڑے۔ اب اس کی ایک تعویل ہے، وہ یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، اب میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے۔ گویا کہ میری نبوت اور میری امت اور قیامت کے مابین اب کوئی اور نبوت اور کوئی اور امت حائل نہیں۔ لیکن دوسری حدیث میں بات اور واضح ہو جاتی ہے، یہ ترمذی میں ہے، بعثت فی نفس الساعہ فسبقتها کما سبقت هذه۔ دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو ترمذی میں ہے کہ میں تو قیامت ہی میں پیدا کیا گیا ہوں، یعنی در حقیقت میری بعثت کے ساتھ عرصہ قیامت کا آغاز ہو گیا ہے، اس سلسلہ واقعات کی پہلی کڑی میں ہوں کہ جس کا کہ آخری جو انجام ہونے والا ہے وہ قیامت۔ بعثت انا فی نفس الساعہ سبقتها کما سبقت هذه، بس میں اس سے پہلے اتنا ہی آ گیا ہوں جیسے یہ انگلی اس سے آگے بڑھی ہوئی ہے، بس۔ پھر وہی 2 انگلیوں کا آپ نے اشارہ کیا، جس طرح یہ انگلی آگے نکلی ہوئی ہے اس سے، بس اسی طرح میں اس سے پہلے آ گیا ہوں۔ گویا کہ حضور کی بعثت صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے ایک دوسرے کے ساتھ متصل